بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 دن معصوم فرماتے زیادہ نہیں، 40 دن اللہ سے وعدہ کرو، جب تک منزل یقین تک نہیں پہنچتے تب تک ہمیں وہ سکون نہیں ملے گا۔ علی ابن مرزیار 18 سال یا 20 سال کہتے ہیں خانہ خدا کی طرف گیا کہ مجھے زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اتنے سالوں کے بعد مولا کی زیارت نصیب ہوئی، پھر امام سے پوچھا مولا میں تو ڈیلی آ رہا تھا، آپ مل کیوں نہیں رہے تھے؟ امام نے فرمایا مجھے نہیں کہو کہ میں آ رہا تھا مل نہیں رہے تھے، میں ہر سال آتا تھا، تیرا انتظار کرتا تھا، لیکن تمہارے اندر ایک عیب تھا جس کی وجہ سے امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ چھوٹا صاحب تھا، امام صاحب تو بہن سے ناراض تھا، فرمایا جب تو اپنوں سے صلہ رحم نہیں کرتا تو میں تیرے ساتھ صلہ رحم کیوں کروں؟ اس سال ہم نے تمہارے دل میں ڈالا کہ جا اس سے بات کر، تم نے اس کی عادت کی، ہم نے اپنی زیارت کیا کروائی؟ نصیب کروائی۔ اب یہ کہاں تک پہنچا؟ منزل حق الیقین تک پہنچا کہ پہلے عقیدہ تھا کہ امام ہے، اب امام کو دیکھ بھی لیا، زیارت بھی کر لی، کہاں پہنچ گیا؟ منزل یقین تک پہنچ گیا۔ اب علم اور یقین کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ کویت کے مومنین ہیں، خدا نہ خواستہ کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جناب جو آدمی مر جاتا ہے کیا وہ مرا ہوا بندہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ ایک آدمی مر گیا، ڈیڈ باڈی ہے، کیا وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے ڈیڈ باڈی؟ اگر وہ اٹھ سکتی، بول سکتی، کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے بندہ خود کو بچاتا کہ مجھے قبر کے اندر نہ دفنا۔ ڈیڈ باڈی ہے۔ اب آپ سب کو علم ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا، لیکن اگر آپ میں سے کسی مومن سے گزارش کی جناب آپ گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں، آپ کے سنا بھی بچے بھی پاکستان گئے ہیں اور تھوڑی ایمرجنسی ہے، جنازہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو ایسا کریے کل صبح بڑا اہتمام کریں گے اور ہم مومن کی تدفین کریں گے۔ آج رات اپنے کمرے میں ادھر آپ کا بیڈ پڑا ہے، ساتھ بیچارہ مومن ہے، اس کا جنازہ یہاں رکھ لیجئے، صبح جب نماز کے لیے اٹھیں تو ذرا قرآن بھی اس کے اوپر پڑھ لیجئے گا، تھوڑی دعائیں بھی کر لیجئے گا۔ تو اس مجمع میں کتنے لوگ راضی ہوں گے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، علم ہے نا نقصان نہیں دیتا، لیکن اس منزل یقین پر کتنے ہیں جس کے ساتھ گھومتے رہے، کویت میں پھرتے رہے، آج بیچارہ دنیا میں رہا نہیں، باڈی پڑی اس کی۔ کتنے لوگ راضی ہوں گے اس جنازے کو اپنے کمرے میں ایک رات رکھیں، اور کوئی جرت کر کے رکھ بھی لے تو کتنے ہیں جن کو نیند آئے گی؟ مانے ہو علی ابن ابی طالب کو جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سو گئے، تو بس کیسے ہے کہ تو جیسے گاؤں والے آئے تو میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، اب جیسے کھولا وہ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا، کائے سے بھاگے جیسے عہد سے مسلمان بھاگے تھے۔ میں پریشان، ان کو ہوا کیا؟ کہہ رہا پھر مسجد میں بیٹھ گیا، تھوڑی روشنی ہوئی، ان میں سے ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، میں باہر نکلا، مجھ سے ملے، میں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ میں نماز کے لیے منتظر ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے۔ کہا آپ کون؟ بھائی میں ٹرک ڈرائیور ہوں، رات کو رکا تھا، یہاں پہ سونا تھا، سردی بہت تھی۔ کہاں سوئے تھے؟ کہا مسجد میں۔ کہاں مسجد میں؟ کہا دکھاؤ تو صحیح۔ کہ یہ بندے خدا ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ سوئے تھے۔ تو کہا کہ یہ کون ہے بتایا؟ کہا نہیں، کئی کل مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا، سردی بہت تھی، ہم نے کہا صبح غسل و کفن دے کے ان کو دفنائیں گے، اور اسی کمبل میں یہی صاحب لپٹے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے مولانا صاحب پہلے بڑی سکون کی نیند کی میں، لیکن جب پتہ چلا کہ پوری رات کسی مردے کے ساتھ سو رہا تھا تو کئی ہفتوں تک مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، کبھی بیوی بھی سوتی تھی تو لگتا تھا کوئی مردہ ہی میرے ساتھ سو رہا ہے۔ انسان علم رکھتا ہے پر یقین کی منزل پر نہیں۔ کئی لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یقین کی منزل پر نہیں ہے نا۔ ایک واقعات تو اتنے ہیں، اگر میں بتانا چاہوں، جشن کی مجلس ہے، تھوڑا آپ کو مسکرانا بھی ہے۔ یہ سمجھے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، حیدرآباد سندھ، وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی تھی، 1988 کا واقعہ، اخبار میں چھپا واقعہ تھا۔ دوست ہیں نا، شرارتی ہوتے ہیں، تو ان کو پتا تھا ایک دوست ہمارا بڑا ڈرپوک ہے۔ اب ظاہر ہے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ باڈی کا پوسٹ مارٹم اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو انہوں نے شرط رکھی کہ بھائی یہ جو باڈیز پڑی ہوئی ہیں سرد خانے میں، تو کوئی بھی بندہ، کوئی بہادر کون ہے کہ کوئی بھی جائے۔ اب امیر ان کیا فرماتے ہیں، اگر بہادری دکھانی پہلے خود کو پہچان تو صحیح، تو بہادر ہے کتنا؟ ایسانی ضد میں آ کے اپنی بہادری کے چکر میں مارا جائے۔ پہلے انسان اپنے گردے اور جگر کو دیکھے کہ میں کتنا بہادر ہوں، اور وہم اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں نا، اندھیرا ہے، اچانک سے ہلکی سی آواز ہے تو آپ کا وہم کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ جن آ گیا بھائی۔ پھر ہلکا سا پنکھا ہلا آپ کو اور وہم کیا ہو گیا؟ طاقتور ہو گیا۔ تو وہم اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، آپ کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ یہی کمرہ ہے، میں پہلے بھی سو رہا تھا، آوازیں ہو رہی تھی لیکن روشنی تھی، وہ خیال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ پوری تعویذ انڈسٹری، اس کو ڈیل کون کرتا ہے؟ وہ ہم کرتا ہے۔ ایک پیر صاحب نے 20 لوگوں کو تعویذ دی، ایک بندے کو لگ گیا، اتفاق ہے کسی ایک بندے کی دعا خدا قبول کر دیتا ہے، تو سارا کریڈٹ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ پیر صاحب کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خرافات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ انسان جب عقل اور وہم کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ انہوں نے کہا جناب ہم 5000 روپیہ دیں گے، اس زمانے میں 88 5 یا 15,000 روپے، تو ایک کھڑا ہو کے کوئی لالچی بھی تھا، ساتھ میں ڈرپوک بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں نا، لالچ بھی اور ڈر بھی، تو انسان مارا جاتا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے کہ دیکھو یہ ڈیڈ باڈیز جو پڑی ہوئی ہیں، جو بھی اندر جائے، ایک لڈو کا ڈبہ دیا اسے،
تو کہا کہ سب مردوں کے منہ میں رکھ کے آؤ، اگر سارے لڈو آپ رکھ کے آ گئے تو آپ کو 5 سے 15 ہزار روپے انعام دیا جائے گا۔ اب اس نے کہا اسی کون سی بڑی بات ہے، ہم تو ڈیلی مردوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ہاں علم ہے کہ مردہ اٹھتا نہیں، علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ تو اس نے ڈبہ لیا، اب وہ بھی تو فری میں 15 ہزار تو کوئی کسی کو نہیں دیتا بھائی، انہوں نے کیا کیا، مردوں کے بیچ میں زندہ سلا دیا۔ اب یہ بیچارہ جیسے لڈو لے کر گیا تو مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، اس نے کہا ڈبہ پورا خالی ہونے والا ہے۔ آخر میں اس نے جب وہ زندہ جو لیٹا ہوا تھا اس کے منہ میں لڈو ڈالا تو اس نے جب آگے بڑھا تو اس نے کہا ایک لڈو اور دو، تو اس جناب کو وہیں اٹیک ہوا اور ان مردوں میں ایک مردے کا اور اضافہ ہو گیا، اور پوری رپورٹ چھپی اخبار میں کہ جناب دوستوں نے مذاق کیا اور ایک دوست کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن عقل وہاں ایکٹیو کرتا کہ مردہ نہ اٹھتا ہے نہ مردہ بات کرتا ہے۔ تو یہ جو بات کر یقیناً کون ہے؟ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لوگ علم تو رکھتے تھے لیکن مقام یقین پر نہیں تھے۔ اصل جو منزل ہے وہ منزل یقین ہے۔ مجلس حسین ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ منزل امیر المومنین سے بھی مذاق کرنے کے لیے آئے نا کہ مولا علی فلاں آدمی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیے۔ مولا علی نے 3 بار کہا کہ پڑھاؤں، مردہ ہے، کہاں مولا مردہ ہے، دوبارہ کہا مر چکا ہے، کہا مولا مر چکا ہے، تیسری بار کہا واقعا مر چکا ہے، کہا مولا مر چکا ہے، کہ چلیے پھر پڑھاتے ہیں۔ اسے کہا کہ جب علی نماز پڑھا چکا بیچ میں اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم علی سے مذاق کرتے ہیں۔ مولا نے تکبیر دی اور جنازہ جیسے شروع کیا، تکبیریں چلتی رہیں، یہ انتظار میں کھڑے رہے اب اٹھے گا اب اٹھے گا اب اٹھے گا، کیونکہ نماز ختم ہو گئی، علی نے فاتحہ بھی پڑھا دی۔ تو ان میں سے ایک دوڑا گیا اور اسے کان میں کہتے نیند تو نہیں آ گئی، نماز ختم ہو گئی، اٹھو۔ لیکن امیروں نے کہا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا جنازہ علی پڑھا دے وہ جنازہ ہی ہوگا۔ آپ ان کے ماننے والے ہیں جو کس منزل پر تھے؟ منزل یقین پر تھے۔ اب آپ سوال کریں کہ مولانا اس منزل یقین تک پہنچے کیسے؟ تو پرابلم ہے نا، سولوشن کیا ہے اس کا؟ کہ ہمیں علم ہے کہ مردے نقصان نہیں دیتے لیکن ہم مردے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آج تک کسی قبر سے کوئی مردہ نکلا نہیں لیکن ہم شام کو کیا رات کو کیا قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بندہ کا دل پھٹ جائے کہ قبرستان گئے تھے، رات کو گئے تھے، قبرستان ہے آج تک ہڈیاں وہاں پہ پوسیدہ ہو گئی، ایک مردہ آج تک نہیں نکلا لیکن ہم ڈرتے ہیں قبرستان سے۔ یہ ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم منزل یقین پر فائز نہیں ہے۔ یقین دیکھنا ہے تو پھر حسن نصر اللہ کو دیکھو، یقین دیکھنا ہے تو قاسم سلیمانی کو دیکھو، کس طرح یہ میدان جہاد میں جاتے تھے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ یہ للکار کب نکلتی ہے؟ جب انسان کہاں پہنچتا ہے؟ منزل یقین پر۔ جب اسرائیل نے دھمکی دی تھی، آیت اللہ خامنئی جمعے کا خطبہ دینے آئے تھے تو پوری دنیا کی نگاہیں تھی کہ یہ نہیں آئیں گے، ملأ عام پہ مجمع کھڑا ہے، مارنا کتنا آسان تھا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ حیدر کے ماننے والوں سے ہے جو منزل یقین پر کیا ہے؟ فائز ہیں۔ اب اس یقین کو میں کیسے حاصل کروں؟ بہت آسان ہے، یقین تک میں کیسے پہنچوں؟ دیکھیے آپ مردوں سے ڈرتے ہیں لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اسی آپ کے کویت میں کوئی تو ہوگا جسے مردے سے ڈر نہیں لگتا۔ کون ہے بتاؤں؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جسے مردشور بولتے ہیں، غسال بولتے ہیں، وہ نہیں ڈرتا۔ غسال دن میں 2 جنازے 3 جنازے 4 جنازے دھوتا ہے اور وہیں دھو کے دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے، بڑے سکون سے نیند آتی ہے تو کنارے پہ کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ جس کا کام ہے قبروں کو کھودنا، قبر کن، اسے رات کے 3 بجے جو قبر کھود کے آئے گا، رات کے 5 بجے جو قبر کھود کے آئے گا، اسے کوئی خوف کیوں نہیں ہے؟ کہتے تکرار عمل۔ اس نے اتنی مرتبہ مردوں کو دھویا، اتنی مرتبہ دھویا کہ اسے یقین ہو گیا کہ جناب یہ تو اٹھنے والا ہے ہی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔ جس چیز کا خوف ہے تکرار عمل میں جتنا جاؤ گے خدا کیا عطا کرے گا؟ مقام یقین عطا کرے گا نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علم تو رکھا لیکن ہم پریکٹیکلی اس چیز کی طرف نہیں گئے۔ جتنی مرتبہ قبرستان، کیوں فرمایا ہفتے میں کم از کم 1 بار قبرستان جاتا، خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے۔ مردوں کو دفناتے ہوئے دیکھو تاکہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے۔ تو عقیدے کا رکھنا اور ہے، عقیدے پہ عمل کرنا اور ہے۔ عقیدے پالنا بڑا آسان ہے لیکن انہی عقیدوں پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی اہل بیت سے پوچھا گیا مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ بتائیے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ جہالت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شیطان، نفس، تیسرا ہے تو کوئی بتا دیں، 3 کے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا جہالت، کسی نے کہا شیطان، کسی نے کہا نفس۔ اچھا ان تینوں میں سے کون بڑا دشمن ہے؟ شیطان، نفس یا جہالت؟ نفس، شیطان۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے، کیونکہ شیطان بھی گمراہ تب کرتا ہے جب انسان کیا ہو؟ جاہل ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دوست انسان کا اپنا علم ہے۔ آپ کربلا سے بڑے قریب ہیں، میں ممبر پہ آؤں، سر پہ امامہ ہے، سید ہوں،
ایک قرآن بھی سر پہ رکھ لوں اور 3-4 اور بھی رکھ لوں اور آپ سب کو کہوں کہ دیکھیے امام حسین کی قبر جو ہے وہ نجف میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو مانیں گے؟ جب کہ ایک عالم ایک سید 10 قرآن سر پہ رکھ کے کہے، لیکن آپ کہیں گے مولانا 100 قرآن بھی رکھ لو، نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کیونکہ کربلا میں حسین کی قبر کو دیکھ کر آئے ہو۔ جب یقین کی منزل پر ہو تو دنیا کا کوئی بھی بندہ تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اب آپ میں سے کسی کو پتا ہے ایرانی ایک بادشاہ ہے شاہ عباس، اس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ اب یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلیں گے۔ میں نے کہا شاہ عباس کی قبر قم میں، آپ نے کہا جی مولانا نے کہہ دیا قم میں ہے۔ بھائی یہ مولوی مفتی امت کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ایڈریس دو پوری قوم اسی ایڈریس پہ کیا کرتی ہے؟ چل پڑتی ہے۔ امام حسین والی بات آپ نے نہیں مانی کیونکہ آپ کو علم تھا، شاہ عباس کی قبر کا آپ کو پتہ نہیں، اب جو پتہ میں دوں گا اس پتے پہ آپ کیا کرو گے؟ چلنا چلے جاؤ گے۔ اور شاید آپ 10 لوگوں سے لڑو بھی، جناب مجلس میں مولانا نے کہا تھا ان کی قبر قم میں، اور کوئی ایرانی کہ بھائی نہیں آپ کو بھی مولانا نے بولا تھا، تم کیسے بول سکتے ہو نہیں ہے؟ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے۔ ہمارے ممبر کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری عوام کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ نہیں کرتے۔ اگر علم آ جائے تو عقیدے بھی مضبوط ہو جائیں، اگر علم آ جائے تو عمل بھی آ جائے، اگر علم آ جائے تو ہر ایرا غیرہ ممبر پر بیٹھ کر ہماری قوم کو گمراہ بھی نہ کر سکے۔ انڈیا کا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ایک مولانا کو پتہ چلا اس گاؤں میں بڑی مسائل ہیں، تو مولانا جائیے ذرا ان کو نماز کا درس تو دیجیے۔ تو مولانا صاحب نکلے تبلیغ کے لیے اور گاؤں پہنچے، گاؤں والے جمع ہوئے کہ اتنے سالوں کے بعد کوئی مولوی نظر آیا ہے۔ تو پورے گاؤں والے سے پوچھا کہ جناب کوئی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہ مولوی صاحب نماز کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایک نعرہ لگاؤ تو پتہ نہیں صدیوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں، شیعوں کو کیا نماز کی ضرورت؟ ہماری شفاعت کے جناب سیدہ کھڑی ہیں، امیر المومنین کھڑے ہیں، نمازیں وہ پڑھیں، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ بعض نے اتنا بھی پھیلا دیا کہ جناب ہم مسجد کیوں جائیں، مسجد تو علی کا مقتل ہے۔ تو مولانا نے کہا پہلے یہ بات بتاؤ مسجد میں کتنے امام شہید ہوئے تھے؟ کہا ایک امام۔ کہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72۔ تو پھر کربلا بھی انسان کو جانا نہیں چاہیے نا؟ اگر مقتل میں انسان نہیں جانا چاہے تو کربلا کیوں جاتے؟ فضیلت نماز بتائی ان کو، اہمیت نماز بتائی ان کو، امیر المومنین کے فضائل بتائے۔ اب ظاہر علم جب ان کو ملا تو مجمع مان گیا، کہا ٹھیک ہے مولانا ہمیں اتنے سال گمراہی میں رکھا گیا تھا اور کہا کہ نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں کرو۔ تو مولانا نے کہا اب دیکھو نماز کا وقت ہونے والا ہے، سب چلو نماز پڑھتے ہیں۔ تو گاؤں کا افراد 350-400 افراد، تو مولانا نے کہا کہ وضو بھی آتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں، تھوڑا بہت آتا ہے، تھوڑا بہت نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا ایک ایک بندے کو وضو سکھاؤں تو پوری نماز کا وقت کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ تو کہا گاؤں میں کوئی نہر وہر ہے؟ وہاں چلتے ہیں، اب میں وضو کرتا ہوں آپ لوگ مجھے دیکھ کے وضو کریں۔ کہا ٹھیک جی مولانا گاؤں کی نہر ہے وہاں چلیں۔ اب سارے نہر کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو کلی کیسے اس طرح سے کی جاتی ہے، سب نے پھر پانی لیا، کلی دی۔ کہ چہرہ اس طرح سے دھویا جاتا ہے، سب نے چہرہ دھویا۔ سیدھا بازو اس طرح سے دھویا جاتا ہے، سب نے بازو دیا۔ الٹا بازو اس طرح سے دھویا جاتا ہے، بازو دھویا۔ اب کہا دیکھو وضو کا آخری پارٹ ہے، مولانا نے سر کا مسح کیا۔ اب بیچارہ مولوی کیونکہ وضو سکھا رہا تھا، پانی نیچے گر رہا تھا، کیچڑ بنتی جا رہی تھی۔ اب مولوی صاحب جیسے مسح کے لیے جھکے، پاؤں پھسلا، مولانا سیدھا پاؤں پانی میں۔ قوم تھی جاہل، علامہ الحفیظ اس جہالت سے سب نے سمجھا کہ یہ وضو کا آخری پارٹ ہے، اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے سارا گاؤں پانی کے اندر۔ تمہارے استاد کہا کرتے تھے جب جاہل قوم کے رہبر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے، جب ہمارے خطیب پھسلتے ہیں تو قوم پوری پھسل جاتی ہے، جب ذاکرین پھسلتے ہیں تو پوری قوم کیا ہو جاتی ہے؟ پھسل جاتی ہے، کیونکہ آپ بچ تب سکو گے جب آپ کے پاس کیا ہو؟ علم ہو۔ دوسرا ہمیں الفاظ کا عادی بنا دیا، ان کا مقاصد نہیں بتایا۔ بچے کو یا علی مدد کہنا تو سکھایا لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا۔ ایران کے ایک مولانا کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ، اب ہم جاتے ہیں مختلف شہروں میں نا، درگاہوں میں، اب انڈیا کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں قلندر پہ آپ چلے گئے، داتا دربار ہے، مختلف دربار ہیں، تو درباروں پہ صوفی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، ادھر چرس کا دھواں، ادھر یا علی کا نعرہ۔ اب ان کو پتہ نہیں، علی علی کرنا سیکھا تو ہے لیکن کس طرح کیا جاتا ہے یہ علم نہیں ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں تہران کا شہر، محرم کا مہینہ، مجلسیں پڑھ کے میں گھر گیا۔ اب جیسے گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ پہلے سے گھر کے صحن میں کوئی ہم سے پہلے چور صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مولوی کے گھر کا پورا سامان اس نے جمع کر کے ایک چادر بچھائی اور اس کے اوپر جمع کیا۔ تو مولانا کہتے ہیں اب تہران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ۔ اگر مجلس سے کسی کا موبائل نکل جائے تو سمجھ لیے اپنا ہی ہوگا کوئی، اور اگر مسجد سے چپل چوری ہو جائے تو سمجھیے گا اپنا ہی کوئی نمازی ہوگا، چپل چورا کے دے گا۔ تو انہوں نے کہا تہران کا مطلب چور ہے، ضرورت مند ہوگا بیچارہ۔ تو میں نے کہا دل سے نکال دیا، جتنا لے جانا ہے لے جائے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ سامان وامان سمیٹ اور نکل جائے، میں دوسرا سامان لے لوں گا، اس کو شرمندگی بھی نہ ہو کہ میرا سامنا کرنا پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن اس کا بھی پیٹ بھر ہی نہیں رہا تھا، 2 4 5 برتن بچے کچے وہ بھی کہہ رہا تھا جمع کر کے کوئی پورے گھر کا صفایا کر کے میں لے جاؤں۔ کہتے ہیں اتنا سامان اس نے جمع کیا کہ گٹھڑی سے باندھی نہ جائے۔ کبھی دل کیا کہ مدد کر کے گٹھڑی مدواؤں،
اب میں نے کہا پھر شرمندہ کا مجھے دیکھے گا، تو کہتا ہے پھر چور صاحب نے گٹھڑی بٹھڑی باندھی، اب اٹھائے تو اٹھا ہی نہ جائے، اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ کہتا بچپن سے ایک چیز سیکھی ہوئی تھی بیٹا، جو چیزیں وزنی ہوں اٹھائی نہ جائیں، امیر المومنین سے مدد تو مانگا کرو۔ تو کہتا ہے اس نے گٹھڑی اٹھاتے ہو کہ یا علی مدد۔ وہاں کہتے یہاں تک صبر کیا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ ایک تو چوری کر رہا ہے، دوسرا یا علی مدد کہہ کے لے جا رہا ہے۔ کہ فوراً پیچھے سے بعد میں چور صاحب رک جاؤ سامان لے جانا، لیکن ایک چیز کا وہ جواب تو دو۔ وہ پریشان ہو گیا، جی مولانا صاحب کا یہ بتا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک ہی علی میں سارا لے جا رہا ہے۔ جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا، چرس کا سوٹا لگاتے ہوئے علی کا نام نہیں لیا جاتا، کسی گھر میں چوری کرتے ہوئے علی کا نام نہیں لیا جاتا۔ رسول کا ایک فرمان اور زحمت کو تمام فرما، دیکھو اے لوگوں، جس چیز کی تجھے خواہش ہے، جس بھی چیز کی، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کوئی پسند آ گیا وہ چاہیے، فرما ایک کام کر، تو اس حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑ دے، خدا تجھے وہی چیز حلال کے راستے سے عطا کرے گا۔ رسول کا فرمان، یقین کر کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر۔ ہمارا مسئلہ یقین کا ہے، اور یقین یاد رکھیے بند گلیوں میں کیا جاتا ہے، انہیں کے چار راستے نکل رہے ہیں، بندہ کیا کہے؟ یقین کرے۔ جناب فاطمہ بنت اسد، ہم دروازے پہ تالا ہے، دروازے بند ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، یہاں پہ توکل ہے نا۔ حیرت میں فاطمہ ہے، اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے جائیں۔ حیرت میں فاطمہ ہے، اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے لیے آئیں تو در سے آئیں، مگر جو اہل بیت چاہیں جدھر سے آئیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ کا کام ہے کہ اس کے لیے راستہ کیسے کھولتا ہے۔ چار دروازے کھلے ہیں، وہ یقین کی منزل نہیں ہے کہ پھنس گیا، فلاں آدمی اتنے پیسے دے دے گا، فلاں سے مدد مانگ لوں گا، فلاں کو فون کر لوں گا، نہیں، جہاں سارے در بند ہوں وہاں پہ منزل یقین کا پتہ چلتا ہے، پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں۔ سن 2002 سے یا 1 سے پہلے کس نے سوچا تھا اس کویت میں کس طرح سے عراق کھلے گا، کس طرح سے اربعین ہوگا، مطلب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ کس طرح سے آپ دیکھو کہ دنوں میں صدام چلا جائے گا، اربعین کا موسم آ جائے گا اور سینکڑوں نہیں ملین کی تعداد میں لوگ جائیں گے، کہ نہیں اللہ پہ یقین کر، وہ وہاں سے راستہ بناتا، اس کا کام ہے دشمن کو دشمن سے لڑاتا ہے، تیرے لیے راستے بناتا ہے۔ کسی عرب کے ذہن میں نہیں تھا کہ یمن آج جو ہے وہ ایسا ہوگا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا، سب کی توجہ تھی سیریا کی طرف، لبنان کی طرف، مطلب اسرائیل کو خطرہ تو حزب اللہ سے، اسرائیل کو خطرہ تو بشار سے، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یمن کی بھی کوئی طاقت ہوگی۔ پھٹے ہوئے جوتے، دبلی پتلی باڈیاں ان کی، ایسے بہادر، ایسے حوصلے، کہاں سے میزائل آتا ہے، کہاں جا کے گرتا ہے۔ اللہ کا کام ہے، وہ راستہ وہاں سے بناتا ہے جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے۔ منزل یقین کہ رسول خدا کی عادت تھی نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں خطبہ دیتے تھے، خطبے میں ڈیلی ایک یہ فرما دے رہتا ہے، لوگوں اگر کوئی لذت حرام کی ہے تم اللہ کی خاطر چھوڑو، خدا وہی لذت تجھے کہاں سے عطا کرے گا؟ حلال کے راستے سے عطا کرے گا۔ اب مسجد میں جب نمازی آتے تھے، ہر قسم کا آدمی آتا تھا، تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، کبھی چور بھی آ جاتے ہیں، اب پرسنل عیب تو ہے لیکن رسول کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے۔ ایک جوان تھا جو اس کو چوری کی عادت تھی، وہ ڈیلی نماز پڑھتا تھا، نماز ظہر عصر کے بیچ میں خطبہ سنتا تھا، پھر رات کو جاتا تھا اپنی چھوٹی موٹی کاروائیاں ڈالتا تھا۔ یہ جوان کہتا ہے میں ڈیلی رسول کا خطبہ سن رہا تھا، حرام کو چھوڑو خدا وہی حلال سے عطا کرے گا، حرام کو چھوڑو خدا وہی حلال سے عطا کرے گا۔ اتنے میں سے خبر ملی، اب چوروں کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، انہوں نے خبر دی جناب فلاں محلے میں فلاں خاتون کا میاں گزر گیا ہے اور بڑی پیسے والی ہے، گھر میں سنا ہے بڑا سونا ہے، بڑا مال و دولت ہے، اکیلی رہتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہتا میں رات کو نکلا چوری کی نیت سے، اس خاتون کی دیوار پہ چڑھا، دیکھا کہ وہ صحن میں مصلی بچھا کے اکیلی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، جوان خاتون ہے۔ اب میں نے کہا نیچے اتروں اور سامان اٹھاؤں، اتنے میں شیطان نے دوسرا وسوسہ بھی کیا کہ اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالو اور پیسے بھی چراؤں۔ کہتا اب ذہن میں آیا اب اکیلی خاتون، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، کون دیکھے گا مجھے؟ کہتا اتنے میں دیوار سے اس کے ذہن میں اترنا چاہتا تھا کہ میرے ذہن میں رسول کی بات آ گئی کہ تم حرام کو چھوڑو خدا وہی لذت تجھے حلال سے عطا کرے گا۔ کہتا اپنے نفس کو کہا کہ اے نفس بات باغ، پوری زندگی میں نے تیری سنی، آج ایک دن اپنے رسول کو آزماتا ہوں۔ ہم نے پوری زندگی اپنی منمانی کی نا، کبھی اللہ کو آزما لو، تو پتہ نہیں کہہ رہا میرے ذہن میں بات ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آج نہیں کرتا۔ کہتا دیوار سے اترا، اگلا دن ہوا، مسجد میں گیا، نماز پڑھنے گیا، رسول نے زہر کا خطبہ دیا، زہر کی نماز پڑھائی، نماز زہر کے بعد یہی خطبہ اور یہی فرمان کہ لوگوں حرام کی لذت چھوڑو، اللہ پہ توکل کرو، خدا وہی لذت تجھے کہاں سے عطا کرے گا؟ حلال سے عطا کرے گا۔ اب کہہ رہے میں سن بھی رہا ہوں، خطبہ ختم ہوا، نارملی کچھ لوگ سوال جواب بھی کرتے تھے، اتنی بھی خواتین میں سے خاتون اٹھی، یا رسول اللہ، جی بولیے، یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں، جوان ہوں، میرا شوہر گزر گیا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے عزت کا بھی خطرہ ہے اور مال کے چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو نبی نے کہا ہم کیا کریں؟ کہ رسول اللہ دیکھیے کل رات ایک واقعہ بھی ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ مجھے چور نظر آیا، میری دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، اب اس نے چور کا سنا تو یہ چوکس ہو گیا۔ کہتا میں نے اپنی دونوں جوتیاں سمیٹی، اگر نام لیتی ہے مسجد سے بھاگ جاتا ہوں۔
تو نبی نے فرمایا کیا چور دیکھا نہیں یا رسول اللہ؟ اندھیرا تھا، اس کی شکل مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا کہ بچت ہو گئی۔ تو کہا ہم کیا کریں؟ کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی کسی کو، آپ جسے چاہیں میرا شوہر بنا دیں۔ اب کہتا رسول نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ کہتا خطبہ دیا رسول نے، اس کے بعد رسول پورے مجمع کو دیکھنے لگے۔ کہ دیکھتے دیکھتے رسالت کی نگاہیں مجھ پہ رک جاتی تھی۔ کہتا میں پھر سر جھکا لیتا تھا، پھر دیکھتے دیکھتے نگاہیں مجھ پہ جھک جاتی تھی۔ تیسری بار جب نگاہ مجھ پہ پڑی، انگشت مبارک سے کہا ادھر آؤ۔ کہتا میں اٹھا اور ممبر رسالت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور میرے کان میں رسول خدا نے کہا کہ شادی کرو گے؟ خاموش بیٹھا ہوا، یا رسول اللہ آپ کھائیں گے تو؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ نوکری بھی مل جائے، چھوکری بھی مل جائے، بیوی بھی مل جائے، ساتھ میں جاب بھی لگ جائے، آدمی کو اور کیا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ اور کیا چاہیے مجھے؟ تو پھر نبی نے کان میں کہا یہ بتا کل اگر چوری کرتا کہ آج میرے ساتھ یا کھڑا نہیں ہوتا، حد جاری کر رہا ہوتا تجھ پہ، شاید تازیانے کھا رہا ہوتا، شاید تمہارے ہاتھ کٹ رہے ہوتے۔ کہ دیکھ تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، خدا نے مال بھی دیا، خدا نے بیوی بھی تمہیں عطا کر دی۔ اپنی نسلوں کو منزل یقین تک لائیں۔ یقین کثرت عمل کی وجہ سے آتا ہے، ویسے انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ 40 دن، معصوم فرماتے زیادہ نہیں، 40 دن اللہ سے وعدہ کرو کہ میں 40 دن بالکل شریعت کے مطابق چلوں گا، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ 40 دن، اب مولا کا قول فرمان اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارے، خدا اس کے دل میں ہدایت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے، نور کے چشمے آپ کی جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ خود محسوس کریں کہ آپ کا قلب اتنا نرم ہو جائے گا، ایکسیپٹنس اس کے اندر اتنی پیدا ہو جائے گی، نماز اور لذت عبادت اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان بار بار کہے گا کہ میں اللہ کا ذکر کیا کرتا رہوں، پڑھتا ہی رہوں۔ بس 40 دن پوری دنیا کو آپ نے آزمایا ہوگا، معصوم فرماتے 40 دن خدا کو آزما، ایسی زندگی گزار جو زندگی مقام یقین والی زندگی، پرور